تم ہمیشہ ڈرتی کیوں ہو ابیرا؟ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ دیکھنا میں نہیں ڈرتی اس شیطان صفت سے جس کی نہ شکل ہے اور نہ ہی شخصیت۔ چابیاں لیتے ہی وہ کمرے سے نکلنے ہی والی تھی کہ لائٹ آن ہوئی اور نورین سیدھا آصف سے ٹکرا گئی۔ آدھی رات کو یہ چابیاں لے کر کہاں جا رہی ہو؟ آصف بھائی، نورین کو سردی لگ رہی تھی، اسے سوپ پینا تھا، ہم آپ کو جگانا نہیں چاہتے تھے۔ ابیرا تم باہر جاؤ، وہ غصے سے بولا، میں اسے سنبھالتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے نورین کو کمر سے پکڑا اور دروازہ بند کیا، اسے دیوار کے ساتھ دبایا۔ چلو آج پھر تمہاری سردی دور کرتا ہوں، سوپ سے بہتر طریقے سے۔ زپ کھولو، شاباش۔ نورین مڑنے ہی لگی تھی کہ اس کا سر سخت شیشے سے ٹکرایا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ ہار گئی، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ آصف ہر جگہ پہنچ جاتا ہے؟ یہ تو پھر وہی پرانا قصہ تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو چھوٹی بچی؟ اس کے کان کے قریب جھک کر جذباتی لہجے میں بولا۔ اس کی گہری آواز سن کر وہ بے چین ہو گئی۔ میں دراصل، وہ بہانہ بنانے لگی، مگر دماغ خالی ہو چکا تھا۔ جب بھی یہ جنگی بھیس والا دشمن اس کے سامنے آتا، نورین کا حوصلہ پست ہو جاتا۔ اس نے اسے دیوار سے دبا کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ میں نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آواز تیز ہوئی۔ نورین ابھی جواب نہ دے پائی تھی، وہ اس کے کان کی لو کو ہلکا سا کاٹنے لگا۔ اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی نکل گئی جس سے آصف کے جذبات بھڑک اٹھے۔ اس نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر دبایا تو دوسری سسکی آزاد ہوئی۔ اس طرح وہ اس کی اندر کی آگ کو ہوا دیتی رہی۔ اس کا پورا حق تھا، نورین اس کی بیوی تھی، لیکن پھر بھی دونوں میں فاصلہ تھا۔ وہ اپنی ناک اس کے گال سے رگڑتا ہوا بڑبڑایا۔ نورین کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا، اسی لیے تو وہ اس سے ڈرتی تھی، کیونکہ یہ شخص جب بھی اسے دیکھتا تو بے قابو ہو جاتا تھا۔ ابھی وہ حویلی کے زیرین حصے میں تھے، جہاں ان کے سوا کوئی نہ تھا، نہ ہی کوئی آواز باہر جا سکتی تھی۔ اسے اپنی حماقت کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ اب پچھتانے کے سوا چارہ بھی نہ تھا۔ مجھے ابھی جواب نہیں ملا چھوٹی بچی، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا۔ کیا تم میری جاسوسی کر رہی تھی؟ اس کی ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے وہ پیار سے بولا تو نورین نے گردن ہلانے کی کوشش کی، مگر اس کے ہونٹوں سے ٹکرا گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے اس کے کندھوں پر جما لیے اور قمیض جکڑ لی۔ وہ مسکرا دیا اور پھر اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں یوں پھنسا لی۔ اب اسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نورین کی آنکھوں میں خوف تھا، بے چینی تھی، پکڑے جانے کی شرمندگی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا میری جاسوسی مت کرو اور میری غیر موجودگی میں یہاں مت آنا، میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا، یہ سب مجھے پسند نہیں۔ تم پھر یہاں کیوں آئی؟ وہ ہر لفظ پر زور دیتا بولا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے نگل جائے گا۔ کبھی کبھی نورین کے لیے اس شخص کو سمجھنا مشکل ہو جاتا۔ وہ دھوپ چھاؤں والی شخصیت کا مالک تھا، ایک لمحے میں نرم تو دوسرے لمحے میں سخت، جسے اپنی ملکہ کو قید میں رکھنا اچھا لگتا تھا۔ وہ بھی اس کی قید میں تھی۔ 5 سال ہو چکے تھے، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہی تھی۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر اپنی مرضی سے سانس بھی لی تو آصف سزا دے گا۔ میں آپ کو ڈھونڈتی ہوئی یہاں آئی تھی۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو چھوٹی بچی، مجھے جھوٹ بولنے والی عورتوں سے نفرت ہے۔ اگر میرا بس چلے تو ایسی عورتوں کو دنیا سے مٹا دوں جو فریب سے مردوں کو جال میں پھنساتی ہیں۔ اور پھر اس کی کمر پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ نورین کے لیے اب یہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ جھٹک دیا، اور یہ دوسری بڑی غلطی تھی۔ تم نے پھر خطا کی ہے، اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے دہکتے لہجے میں بولا۔ آئی ایم، اس کے باقی الفاظ اس کے منہ میں دب گئے۔
کیونکہ اس نے اس کے ہونٹ اپنی گرفت میں لے لیے۔ وہ خود کو دور کرانے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ جتنی دور دھکیلتی آصف اتنا ہی قریب آ جاتا۔ آخرکار نورین نے ہار مان لی اور ڈھیل چھوڑ دی۔ چند سیکنڈ بعد وہ الگ ہوا تو تم جلدی سمجھ جاتی ہو، لیکن پھر جلدی بھول بھی جاتی ہو۔ اب بتاؤ یہاں کیوں آئی تھی؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھا لیا۔ جب نورین ابھی کھڑی تھی، بیٹھو یہاں، اس نے اپنے پہلو میں جگہ بنائی۔ نورین خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دوسری نظر اس نے بیرونی دروازے پر ڈالی، جو بند تو تھا مگر تالا نہیں، یعنی وہ بھاگ سکتی تھی۔ تم جانتی ہو جب تک میں اجازت نہ دوں تم یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی۔ کوشش کا کوئی فائدہ نہیں، اس طرح تم اپنی جان کو خطرے میں ڈالو گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو ہلکے سے دباتے ہوئے یقین دہانی کروائی، مگر نورین کے سر پر صرف ایک ہی خیال سوار تھا، بھاگنا، ورنہ اگر آصف کو سچ پتہ چل گیا تو وہیں اس کی قبر بنا دے گا۔ اصولوں کے خلاف ورزی اس کی فطرت کے خلاف تھی، اور اس کے اصول سب کے لیے ایک جیسے تھے۔ کم سے کم نورین یہی سوچتی تھی۔ حقیقت کیا تھی یہ آصف یا اس کا ضمیر ہی جانتا تھا۔ بیٹھو یہاں، پھر وہ زور دے کر بولا۔ بے اختیار تھوک نکلا اور اس نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی دروازے کو ہاتھ لگایا، آٹومیٹک لاک کھل گیا۔ اس نے دروازہ سامنے کی طرف دھکیل دیا۔ آصف پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ بے وقوفی کرے گی، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ تم نے پھر نادانی کی ہے۔ آخر تمہیں یہ سب کر کے کیا ملتا ہے؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ جب تم ایسی حرکت کرتی ہو تم میرے دل کے اور قریب ہو جاتی ہو۔ میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں کہیں اپنے اندر چھپا لوں، کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے، صرف ہم دونوں۔ وہ بھاری لہجے میں بولتا اس کے قریب جا رہا تھا۔ تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اٹھاتے ہوئے اپنی ناک اس کی ناک سے رگڑی۔ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ کبھی نہیں۔ تم سے دور ہونے کا خواب میں نہیں سوچ سکتا۔ تم بھی ایسے خیالات اپنے ذہن سے نکال دو، اور اب سچ بتاؤ یہاں کیوں آئی تھی؟ میں نے 1000 بار سمجھایا ہے، میری جاسوسی بند کرو، اس سے صرف تمہارا دل ہی ٹوٹے گا۔ آپ مجھے سچ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کون ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے 1000 بار بتایا ہے، تمہارا شوہر بزنس کا بادشاہ ہے۔ تمہیں آخر یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیا آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیونکہ آپ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں۔ اس دن میں نے آپ کو کسی کو مارنے کی بات کرتے سنا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور سسکیاں دبائے آنسو بہنے لگے، جنہیں آصف نے اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ کسی کے بارے میں حد سے زیادہ جاننے کی کوشش صرف دل کو دکھ دیتی ہے، اس کے سوا حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ جو میں بتا رہا ہوں اسی پر یقین رکھو، زیادہ دماغ مت چلاؤ۔ آپ قاتل ہیں، میں جانتی ہوں۔ اگر میں قاتل ہوں بھی تو تم کیا کرو گی؟ میں پولیس میں شکایت کروں گی، پولیس آپ کو پکڑ کر لے جائے گی۔ کیا تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ آواز نیچے رکھو، میرے کان میں درد ہوتا ہے جب تم اونچا بولتی ہو۔ تمہارے علاوہ کسی کی اتنی آواز میں برداشت نہیں کرتا۔ وہ اچانک غصے میں آ گیا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ قاتل ہیں؟ کیونکہ میں نے قتل نہیں کیا۔ اگر میں قاتل ہوتا تو تمہیں بتا دیتا۔ آپ بہت بڑے مکار ہیں اور ظالم بھی، آپ دھوکے باز ہیں۔ اس کے باوجود تم میرے ساتھ رہ رہی ہو۔ میرا بس چلے تو میں یہاں سے دور بھاگ جاؤں۔ چلو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر چاہو تو میری زندگی سے جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ بے اختیار اس نے نورین کی گردن دبوچ لی۔ وہ اس کے بازو پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن آزاد نہ ہو سکی۔ مجھے چھوڑیں، اس نے اکھڑتی سانسوں کے درمیان کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتی، آصف نے اسے چھوڑ دیا اور وہ زمین پر گر گئے۔
اس نے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے، ہرنی جیسی سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آج تم نے یہ لفظ کہہ دیا ہے، دوبارہ اگر منہ سے نکالا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس حویلی کے پچھواڑے میں تمہاری قبر بناؤں گا، لیکن طلاق مر کر بھی نہیں دوں گا۔ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی، اور میرا نام تمہارے ساتھ اس وقت تک لگا رہے گا جب تک میں زندہ ہوں۔ پھر اللہ کرے آپ مر جائیں تاکہ آپ کا نام میرے نام سے الگ ہو جائے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، تم مجھے مرنے کی دعائیں دو، تہجد کی نماز شروع کر دو، کیونکہ تہجد کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ وہ برا نہیں مان رہا تھا، بلکہ مسکراتے ہوئے مشورے دے رہا تھا۔ میں آپ سے بے حد نفرت کرتی ہوں، مگر میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ چھوٹی بچی، تمہاری ساری غلط فہمیاں دور کروں گا، اور تمہارے دل کی یہ نفرت۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہلکے سے دبانے لگا۔ اس نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ آخر کب تک مجھ سے خود کو چھپاتی رہو گی؟ کبھی تو تمہیں میرے پاس آنا ہی ہوگا۔ میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب تم اپنی مرضی سے مجھے قبول کرو گی اور مجھے پیار سے کہو گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ بیٹھی ہوئی بولی۔ آصف بھی اس کے پہلو میں گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ انسان جس چیز سے بھاگتا ہے آخر اسی کے سامنے آ کر رک جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ غرور خاک میں مل جائے اور تمہیں میرے پاس آنا ہی پڑے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، ابھی سے میرے ساتھ تعلقات بہتر کر لو۔ میرے ساتھ دشمنی سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ اس کے گالوں کو تھپک رہا تھا، لیکن اس کی نگاہیں اس کی ڈیپ نیک لائن پر جمی تھی۔ ابھی وہ اس انداز میں بیٹھی تھی کہ گھٹنے سینے سے لگے ہوئے تھے۔ ان پر اتنا ظلم مت کرو، مجھ سے ان کا درد برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، دروازہ وہاں ہے، جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ دروازے کا تالا کھولیں۔ دوپٹہ جو گر گیا تھا اس نے اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی آصف نے اٹھا کر اس کے سینے پر پھیلا دیا۔ جب میرے سامنے آتی ہو تو خود کو ڈھک کر آیا کرو، ورنہ میں بے قابو ہو جاتا ہوں اور تم بعد میں شکایت کرتی ہو۔ میرے سر پر دوپٹہ تھا جب میں یہاں آئی تھی، آپ ہی نے اتارا تھا۔ وہ شکایتی انداز میں بولی، بیوی محبت کرنے کے لیے ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے نہیں۔ اور تم سے پیار نہ کروں تو محلے والوں سے کروں؟ چلو اب جاؤ، دادی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا نورین، یہ جاسوسیاں کرنا تمہیں کچھ نہیں ملے گا، الٹا دل کو تکلیف دو گی۔ اگر واقعی کچھ جاننا چاہتی ہو تو مجھ سے دو ٹوک پوچھ لیا کرو۔ میں نے کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی آئندہ بولوں گا۔ اگر کچھ چھپا بھی رہا ہوں اس میں تمہاری بہتری ہے۔ چلو اب جاؤ اور اپنے پیپرز کی تیاری کرو، تمہارے امتحانات قریب ہیں۔ وہ اس کے گال تھپکاتا ہوا جانے کو کہہ رہا تھا۔ آپ جتنا مرضی ماسک چڑھا لیں، لیکن ایک دن میں آپ کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لاؤں گی۔ اپنی چھوٹی سی انگلی اٹھا کر اس نے دھمکی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے نکلتی، آصف نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کھینچ لیا۔ وہ سسکی بھرتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات بھول گیا تھا اور تم نے مجھے یاد نہیں کرایا۔ یہ سن کر اس کے گال لال ہو گیا، پورا وجود تپنے لگا۔ اسے اپنی حقارت کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہر بار جان کو خطرے میں ڈال کر وہ آتی تھی۔ مجھے نہیں پتا آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، مجھے چھوڑیں، وہ کسمسائی۔ آصف کا ہاتھ پھر اس کے سینے کے قریب گیا۔ آپ بار بار مجھے چھوئیں مت۔ اس کے انداز پر آصف اپنی گردن پیچھے کرتے ہوئے ہنسنے لگا، اتنا ہنسا کہ آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ نورین پہلی بار اسے اس طرح ہنستا دیکھ رہی تھی، اس کی خوبصورت ہنسی میں کھو گئی تھی۔ جب وہ پھر بولا، اور اگر میں چھوں تو تم کیا کرو گی؟ یہ کہہ کر اس نے آصف کے بازو پر زور سے کاٹا، لیکن آصف پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح کھڑا رہا، نہ سسکی نکلی نہ بازو ہٹایا۔ نورین کو خود اپنے شوہر پر ترس آ گیا۔ جب اس نے دانت پیچھے ہٹائے تو بے اختیار بولی،
ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ کی محبت کا ثبوت ہے جو ابھی مجھے دیا ہے۔ اب یہ ثبوت میں دادی جان کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ ہم کافی قریب آ چکے ہیں۔ اب انہیں رخصتی کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں مکر جاؤں گی۔ اس طرح کے دانت صرف آپ ہی کے ہیں۔ اس کے دانتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، میں تمہارا وقت مزید ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ چلو، جو کہا وہ کرو۔ میں آپ کو چوم نہیں سکتی، آپ بہت گندے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو فوراً بے قابو ہو گئی تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اس طرح نخرے مت دکھاؤ، میں لیڈی ہوں، لیڈیز نخرے ہی دکھاتی ہیں۔ اور تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو نہیں بلکہ آپ نے مجھے کیا تھا، وہ بھی زبردستی۔ جب تم نہیں کرو گی تو مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا، اور میں اس وقت تک چومتا رہوں گا جب تک تم خود مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ رکیے رکیے، کرتی ہوں، کر رہی ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر رکنے کو کہتے ہوئے خود اس کے لبوں کو گہرائی سے دیکھنے لگا۔ پہلی بار تمہیں اس طرح مسکراتے دیکھ رہا ہوں۔ کیا تمہیں میرے ہونٹوں سے محبت ہو گئی ہے؟ لا حول ولا قوت۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، پھر ہمت کر کے آنکھیں بند کر لی اور آصف کے ہونٹوں کو ہلکا سا چھوا۔ آصف کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ قریب آئی تھی۔ کیا میں جا سکتی ہوں؟ جی بالکل، تمہیں مکمل اجازت ہے، لیکن اگر دوبارہ ایسی جاسوسی کی تو اگلی بار سزا اور سخت ہوگی، اور میں رحم نہیں کروں گا۔ یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس کی انگلی پر زور سے دبایا۔ آپ انتہائی بدتمیز ہیں، آپ کو لڑکیوں سے بات کرنا بھی نہیں آتا۔ اب سمجھ آتی ہے کیوں ساری لڑکیاں آپ سے بھاگتی ہیں، کیونکہ آپ جنگلی ہیں۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی ہو کر کمر پر ہاتھ رکھے بد دعائیں دے رہی تھی۔ آج تمہاری لمبی زبان کی رات کو لگام دوں گی۔ یہ سن کر وہ ہڑبڑا کر اندر بھاگی۔ اس کے بھاگنے کی رفتار دیکھ کر وہ بھی بیسمنٹ میں چلا گیا۔ وہاں دراز سے اپنی ریوالور نکالی اور ایک تصویر بھی۔ تصویر دیکھتے ہوئے وہ کافی دیر تک مسکراتا رہا۔ میری جان، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، تم صرف اتنا جان سکتی ہو جتنا میں بتاؤں۔ میری مرضی سے زیادہ میرے بارے میں کچھ نہیں جان سکتی، اور یہ چالاکیاں کرنے سے کسی دن خود کو بڑی مشکل میں ڈال لو گی۔ ان چالاکیوں سے باز آ جاؤ۔ وہ تصور میں اس لڑکی سے مخاطب تھا جو اب اپنے کمرے میں گہرے سانس لے رہی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تیز تیز سانس لے رہی ہو؟ کہیں پھر سے؟ جب عبیرہ نے اس کی حالت دیکھی تو ہاتھ چھوڑتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولی، چپ کر جاؤ، بے شرم نہیں ہوں میں، اور میں نے بے شرمی والی کیا بات کی ہے؟ تم دونوں کا نکاح ہوا ہے، اگر تم نے ایسا کچھ کیا بھی، میں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، ریلیکس، میں کچھ نہیں کہہ رہی۔ پہلے مجھے شک تھا، لیکن اب یقین ہو گیا ہے کہ تم کچھ نہ کچھ کر کے آئی ہو۔ یہ کہہ کر عبیرہ باہر بھاگی۔ نورین نے گدا اٹھا کر مارنا چاہا، مگر وہ دروازے سے نکل چکی تھی۔ اس حویلی میں سب بدتمیز ہیں، کسی میں شرم نہیں۔ میری قسمت خراب تھی جو میں یہاں آئی۔ گاؤں میں اچھی زندگی تھی، کوئی پریشانی نہ تھی۔ میری تو مت ماری گئی جب میں نے کالج میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اگر کالج پاس کر لیتی تو واپس چلی جاتی۔ نہ جانے کیوں میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہ اپنے آپ کو کوس رہی تھی۔ دراصل وہ آصف کے چچا کی بیٹی تھی جو دادی کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی، جبکہ آصف اپنے خاندان کے ساتھ اسلام آباد میں رہتا تھا۔ یہاں ان کا محل نما گھر تھا، اس کے ساتھ چھوٹے چچا کی فیملی بھی رہتی تھی۔ ان لوگوں کی آپس میں اچھی باؤنڈنگ تھی۔ نورین کے والد گاؤں میں زمینیں سنبھالتے تھے اور سردار بھی تھے۔ دادا بھی اپنے بیٹے کے ساتھ گاؤں میں ہی رہنا چاہتے تھے، انہوں نے ساری زندگی وہیں گزاری تھی۔ آصف کے والد نے انہیں منانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانے تو انہیں وہیں چھوڑ دیا۔ نورین بچپن سے ڈرپوک لڑکی تھی، اس کی اپنی چھوٹی سی دنیا تھی۔ وہ حویلی میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ اس کی ہر خواہش پہلے ہی پوری ہو جاتی، لیکن اس کی کوئی بڑی خواہش نہ ہوتی تھی، وہ صرف سکون چاہتی تھی۔
یہ سکون اس وقت تک رہتا جب تک آصف گاؤں نہ آیا۔ جس دن آصف آتا نورین کا سکون غارت ہو جاتا، وہ شخص اسے ایک آنکھ نہ بھاتا۔ اس کا مغرور رویہ دیکھ کر خون کھولنے لگتا، کبھی دل کرتا کہ اسے دھکے مار کر باہر نکالے، لیکن وہ خاندان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، نورین سے 9 سال بڑا۔ نورین نے کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کی، عمر کے فرق کی وجہ سے عزت کرنی پڑتی تھی، لیکن جب وہ جاتا تو دادی سے اس کی برائیاں کرنا نہ بھولتی۔ دادی پتہ نہیں کیوں ہر ہفتے بلاتی ہیں، کیا اس کا کوئی اور کام نہیں ہے؟ شہر میں اپنا بزنس کیوں نہیں سنبھالتا؟ آصف جب بھی گاؤں آتا ہر کام نورین سے کرواتا، کمرے کی صفائی، کپڑے پریس، گاؤں کی سیر، کھانا بنوانا۔ نورین انکار کرتی تو دھمکی دیتا۔ نورین ڈرپوک تھی، سہم جاتی۔ نورین کا رزلٹ شاندار نکلا، اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا۔ اس کے والد نے آگے پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ علاقے میں کالج نہیں تھا، شہر دور تھا، انہوں نے نورین کو آصف کی حویلی میں بھیج دیا۔ نورین صرف اس لیے آئی کہ اسے پتہ چلا تھا کہ آصف امریکہ جا رہا ہے، لیکن اسے آدھی بات بتائی گئی، یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ امریکہ 2 دن کے لیے جا رہا ہے، جلد ہی واپسی ہوگی۔ اس رات نورین کچن میں کھانا نکال رہی تھی، آصف دروازے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ نورین اسے بہت پسند تھی، بچپن سے ہی دل کے قریب معلوم ہوتی تھی، چھوٹی سی نادان لڑکی آصف کے دل پر کافی عرصے پہلے ہی قابض ہو چکی تھی۔ اب جب وہ بے وقوفیاں یا چالاکیاں کرتی تو برا نہیں مانتا بلکہ انجوائے کرتا، کیونکہ کبھی کبھار ہی اس کا یہ روپ دیکھنے کو ملتا۔ دوسری طرف نورین نے جب اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کی تو نگاہ اٹھائی، دروازے میں کھڑے شخص کو دیکھ کر منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ منہ بند کر لو، ٹھیک وقت آنے پر کھولنا۔ اس کی بات کا معائنہ سمجھتے ہوئے وہ لال ہو گئی۔ یعنی تم چھوٹی بچی نہیں ہو، آپ میرے ساتھ ایسی بےہودہ باتیں نہ کریں۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، تم مجھے بے شرم کہہ رہی ہو۔ میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ منہ اس وقت کھولو جب کھانا کھاتی ہو۔ تم نے میری بات کا غلط مطلب نکالا، تم بہت گندی ہو، میں تمہیں معصوم سمجھتا تھا۔ یہ سن کر نورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے روتا دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا۔ سوچا نہ تھا کہ اتنی سی بات پر وہ رونے لگے گی۔ اگلے ہی لمحے نورین کا باجا بج گیا، اس نے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سن کر سب حویلی والے جاگ گئے، اور پھر اس دن پہلی بار آصف کو اپنے والد کے ہاتھوں ذلت اٹھانی پڑی، صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ یہ مجھ سے عجیب باتیں کر رہے تھے، مجھے ڈراتے ہیں، مجھے گھورتے ہیں، اگر میں منع کرتی ہوں تو دھمکی دیتے ہیں، یہ بہت برے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، آپ میرا داخلہ ہاسٹل میں کرا دیں۔ آصف اس کی چالاکی دیکھ کر آگ بگولا ہو اٹھا، اس لڑکی کو میرے ہاتھوں ضائع ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہیں کھڑے کھڑے دل میں دانت پستا رہا۔ اس نے اپنے والد سے صفائی پیش کی، لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا کر چپ رہنے کو کہا۔ داؤد صاحب بہت غصے میں تھے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، وہ چھوٹی سی معصوم بچی ہے، کم سے کم اسے بخش دو۔ بابا آپ یوں کہہ رہے ہیں، نہ جانے میں نے کتنی لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہوں، تم پر بھروسہ نہیں، چلو اب جاؤ، اور دوبارہ اس لڑکی کے آس پاس نظر مت آنا۔ اس لڑکی کو آنا تو میرے ہی پاس ہے، پہلے میں نے سوچا تھا اسے وقت دوں گا، لیکن وہ اس قابل نہیں۔ اور پھر اس رات اس نے اپنی زندگی کا بڑا فیصلہ کیا۔ کمرے میں جانے کے بعد غصہ ہلکا ہو گیا، کیونکہ وہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ ویسے اس میں اس بیچارے کا بھی قصور نہیں تھا، میں نے بات ہی ایسی کر دی تھی۔ شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے۔ اب دادی جان سے مدد لینی پڑے گی، ویسے بھی وہ میری بیوی ہے، میں یوں بھی اس کے قریب جا سکتا ہوں، لیکن نکاح پرانا ہو گیا ہے، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اپنے خیالات پر مسکراتے ہوئے اس نے دادی کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دادی نے 2 دن ہی پہلے ہوائی جہاز موڈ لگانا سیکھ لیا تھا۔ وہ ہوائی جہاز موڈ لگا کر خراٹے لے رہی تھی۔ دادی جان
آن نہیں کر رہی تھی، ان کو سونگتے ہوئے وہ بھی بیڈ پر لیٹ گیا۔ یا اللہ، میرے خوابوں میں اس حسینہ کو لانا، یا پھر مجھے کوئی خواب ہی نہ دکھانا، اس کے علاوہ میں کسی کو خوابوں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے بے اختیار دعا کی، جبکہ دوسری طرف کمرے میں بیٹھی نورین دل کھول کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار آصف کی اڑی ہوئی شکل گھوم رہی تھی۔ مزہ آ گیا، جیسے گیا ہے کیسے ایک دم سے ڈر گیا تھا۔ صرف میرے سامنے ہیرو بنتا ہے، مجھے ہی آنکھ دکھاتا ہے۔ چچا جان کے سامنے کیسے ٹائی پھیس ہو گئی تھی۔ وہ زہر لگتا ہے مجھے۔ اللہ کرے وہ یہاں سے چلا جائے، لیکن وہ تو کہیں نہیں جائے گا، یہ تو اس کی اپنی حویلی ہے، مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ جو خوشیاں منا رہی تھی، اگلے دن اس پر قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ دادی نے اسے واپس اپنی حویلی بلا لیا، حالانکہ ابھی اس کے فرسٹ ایئر کے پیپر نہیں ہوئے تھے، اور پھر دادی نے جو خبر سنائی وہ سن کر اپنی دنیا تباہ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میرا اور اس کا نکاح، میں نے اس جلاد کے ساتھ کیسے نکاح کر لیا؟ میں جانتی ہوں میں بچپن میں بیوقوف تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ اس کے لیے حامی بھر لیتی۔ فضول باتیں مت کرو، وہ تمہارا شوہر ہے، اور اپنے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے، فرشتے ناراض ہوتے ہیں۔ دادی نے ٹوکا اور یقین دہانی کے لیے تصویریں دکھائی جس میں واقعی اس کا نکاح ہوا تھا۔ پھر سے دونوں کا نکاح ہوا، لیکن اس نے شرط رکھی کہ شادی یونیورسٹی کی تعلیم پوری ہونے کے بعد کرے گی، یعنی آصف کو مزید 5 سال انتظار کرنا تھا۔ اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ لڑکی ویسے بھی اس کی نظر کے سامنے رہتی۔ وہ ایک بار پھر چچا کے گھر واپس آ گئی، لیکن اب آصف کے طور طریقے بدلے ہوئے تھے۔ وہ کھلے عام اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھتا، معنی خیز اشارے کرتا، جنہیں دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ دل ہی دل میں اسے کوستی، لیکن منہ پر بولنے کی ہمت نہ پڑتی۔ وہ کئی بار اپنی کزن کے سامنے اس کی برائیاں کر چکی تھی، جو آصف نے اپنے کانوں سے سنی بھی تھی۔ پتہ نہیں جب بھی وہ اس کی برائیاں کرتی تو آصف کو کیسے خبر ہو جاتی، اور وہ بوتل کے جن کی طرح پہنچ جاتا، اور پھر سزا کے طور پر وہ اس سے عجیب مطالبات کرتا۔ میں اس انسان سے شادی نہیں کر سکتی، رخصتی کبھی نہیں کروں گی، مجھے اس سے بچنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ اس نے میری زندگی عذاب بنا دینی ہے۔ اسے آصف سے نفرت نہیں تھی، بلکہ وہ اس سے چڑھتی تھی، کیونکہ وہ اس پر رعب جماتا تھا۔ جب وہ استکباری رویہ رکھتا تو وہ کوفت میں مبتلا ہو جاتی، اور اس نے اس کے بارے میں بہت سی عجیب سی باتیں بھی سن رکھی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آصف کا بہت سی لڑکیوں کے ساتھ چکر چل رہا تھا، اور یہ بات آصف کے چھوٹے بھائی طاہر نے بتائی تھی۔ لیکن ایک دن جب وہ لان میں کارٹون دیکھ رہی تھی، طاہر اس کے پاس آیا۔ طاہر کی تھوڑی دیر پہلے آصف کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ اس نے بدلہ لینے کے لیے اس کی بیوی کا استعمال کرنے کا سوچا، اور اس دن طاہر نے آدھی جھوٹی آدھی سچی باتیں ملا کر نورین کو بتا دی تھی۔ نورین غش کھانے کے قریب ہو گئی، اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں آپ کے سر کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں۔ طاہر نے فوراً اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اسے لمبی عمر دے، کیونکہ اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی۔ پھر ایک دن جب وہ آصف سے بات کرنے اس کے کمرے میں گئی تو اندر سے آنے والی آوازیں سن کر قدموں تلے سے زمین سے رک گئی۔ آصف کسی کو جان سے مارنے کے لیے کہہ رہا تھا، وہ اپنے کمرے میں کسی کو بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ ایک دن جب وہ زبردستی گئی تو آصف کے تکیے تلے ریوالور دیکھی، اور دیوار پر کچھ لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ ان پر کراس کا نشان تھا، کچھ پر تیر لگا ہوا تھا، کچھ پر ٹارگٹ لکھا ہوا تھا۔ وہ کوئی بیوقوف بچی نہیں تھی جو یہ سب دیکھ کر سمجھ نہ پاتی کہ آصف کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ اسے پورا یقین ہو گیا کہ آصف قاتل ہے، پر وہ قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے اس انسان سے پیچھا چھڑوانا تھا، اور یہ کام اسے کرنا تھا۔ اس رات وہ بہت روئی،
جب اس نے کمرے میں بہت سے لوگوں کی تصویروں پر کراس لگے دیکھا، آخر تم اتنا ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ دوسری طرف آصف جو اپنے آفس میں بیٹھا تھا، سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا، جب اس نے چھوٹی لڑکی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ نورین اس کے کاموں میں دخل اندازی کرے۔ وہ اپنی فیملی کو ہمیشہ ان چیزوں سے دور رکھتا تھا، لیکن نورین کے اندر جو کیڑا تھا وہ اسے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ پھر اس کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ ہر بار اس کی زندگی میں دخل اندازی کرنے پہنچ جاتی تھی، حالانکہ وہ اسے ہر طرح سے ڈرا چکا تھا، اس کے قریب جا کر اس کی سانسوں کو منتشر کر چکا تھا، پیار سے سمجھا چکا تھا، لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس نے بھی دل میں اٹل فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جب تک اس کی حقیقت دنیا کے سامنے نہیں لائے گی تب تک اس کے بے قرار دل کو قرار نہیں ملے گا، اور آصف یہ کبھی ممکن نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسی لیے آج بھی جب وہ اسے بیسمنٹ میں نظر آئی تو آصف کو بہت غصہ آیا، مگر وہ اس لڑکی پر تشدد نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی جب وہ اسے دیکھتا تو سب کچھ بھول جاتا، اسے صرف وہ لڑکی نظر آتی، پر اس کا خوبصورت سراپا دیکھ کر وہ مدہوش ہو جاتا۔ نورین بڑی مشکل سے اس کے چنگل سے آزاد ہو کر نکلی۔ اگلے کچھ دنوں تک اس کا آصف سے سامنا نہ ہوا۔ اس نے رب کا شکر ادا کیا، لیکن وقتاً فوقتاً وہ آصف کے کمرے میں جاتی۔ اس کی بدقسمتی کہ اس کا کمرہ ہمیشہ لاک رہتا، چابی آصف کے علاوہ کسی کے پاس نہ تھی۔ وہاں کا لاک پاس ورڈ سے کھلتا، اگر 2 بار پاس ورڈ غلط ہو تو سائرن بجنے لگتا، جس کا کنیکشن آصف کے موبائل سے تھا، یعنی اس نے پورا بندوبست کیا ہوا تھا۔ نورین کمرے میں بیٹھی یونیورسٹی کا کام کر رہی تھی جب عبیرہ بے چینی سے داخل ہوئی۔ یار آؤ سوپ پینے چلتے ہیں، میرا بہت دل چاہ رہا ہے، عبیرہ نے للچائے ہوئے انداز میں کہا۔ چلو میں بھی بور ہو رہی ہوں اور مجھ سے مزید پڑھائی نہیں ہو رہی۔ نورین نے ہاں میں ہاں ملائی، مگر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، عبیرہ یہ کہہ کر خوشیانی سے ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ نورین نے جلدی سے اٹھنے کا اشارہ کیا کیونکہ اس کا سامان بکھر گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ گاڑی نہیں ہے ہمارے پاس۔ گاڑی کی چابی تو آصف بھائی کے کمرے میں ہے اور ہمیں پہلے ہی وہ چابی اٹھانی ہوگی۔ یہ لو میرے ہاتھ دیکھو، میں اس انسان کے کمرے میں کسی صورت نہیں جاؤں گی۔ اگر تمہارا سوپ پینے کو بہت دل چاہ رہا ہے تو تم خود جاؤ۔ بس دونوں ہاتھ اٹھا کر انکار کر دیا۔ یعنی اب تم میری مدد نہیں کرو گی؟ یار یار نہ رہا، پیار پیار نہ رہا۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس دن میں نے تمہارے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ اگر میں تمہارے ہاتھ پکڑ کر پیچھے نہ کھینچتی تو وہ گاڑی والا تمہیں ٹکر مار کر چلا جاتا، اور وہ ٹکر مار دیتا تو ہی اچھا تھا۔ مجھے تمہارے بھائی سے شادی تو نہیں کرنی پڑتی، اس نے جلے ہوئے انداز میں کہا۔ عبیرہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگی۔ میرے بھائی پر دنیا کی ساری لڑکیاں مرتی ہیں، اس سے شادی کے لیے بے چین ہیں، اور میرا بھائی تمہارا دیوانہ ہے۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، ایسے شکر کرنے سے توبہ لاکھ بہتر ہے۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تم میرے ساتھ نہیں چل رہی تو ٹھیک ہے، میں بھائی کو جا کر بتا دوں گی کہ تم عاطف اسلم کے کنسرٹ پر گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، کیونکہ یہ خبر لیک ہو جاتی تو خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ تم ایک کمینی عورت ہو، میں نے کبھی غرور نہیں کیا، اور جب تم یہ کہتی ہو تو مجھے خوشی ہوتی ہے، عبیرہ نے بے شرمی سے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آصف کے کمرے میں آ گئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عبیرہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی موبائل کی اسکرین کی روشنی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ تمہیں اس اندھیرے میں کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں، عبیرہ نے جلے ہوئے انداز میں کہا۔ تم چپ رہو ورنہ وہ جلاد اٹھ جائے گا۔ جلاد صاحب واقعی جاگ رہے تھے، وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی ایکٹنگ کر رہے تھے۔ عبیرہ نے اپنی دھن میں مگن ہو کر کمرے کی لائٹ آن کر دی، اور اسے غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب آصف نے آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے
دو حسینائیں کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی، ایک اس کی بیوی اور دوسری اس کی بہن۔ بہن کو تو اس نے نظر انداز کیا، اس کی نظریں بیوی کے ہاتھ موجود گاڑی کی چابی پر ٹک گئی۔ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ گاڑی کی چابی لے کر تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا۔ بھائی جان، اصل میں اس کی طبیعت بہت خراب تھی، صبح سے تیز بخار میں تپ رہی تھی، مجھے اس کی بہت ٹینشن ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے گرم گرم سوپ پلاؤ، بس اسے سوپ پلانے کے لیے اپنے ساتھ مارکیٹ لے جا رہی تھی، اس کے لیے آپ کی گاڑی کی چابی چاہیے تھی، اگر آپ دیں گے تو آپ کی عنایت ہوگی۔ یہ تو خاندان کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ عبیرہ جب بھی معاملہ سنبھالنے کی کوشش کرتی، معاملہ مزید بگڑ جاتا، اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ تم یہاں سے جاؤ، میں اسے سوپ پلاتا ہوں۔ دانتوں پر دانت جما کر اس نے عبیرہ کو باہر جانے کو کہا۔ نورین نے بے اختیار اپنے کزن کا بازو پکڑا۔ تم مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تم بھول گئی ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ آئی ایم ریئلی سوری، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، اور جب تک میری شادی نہیں ہوتی میں مرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ عبیرہ نے ناک سے مکھی اڑائی اور ہر طرح کا تعلق ختم کرتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑوا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تو تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ تمہارا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی سگا نہیں ہے۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے اوپر لٹا چکا تھا، وہ اسے زور سے اپنے سینے سے ٹکرا گیا تھا، اس کی دھڑکنیں بھی آصف کے سینے سے ٹکرا گئی۔ اگلے ہی لمحے آصف نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ وہ اس کے جسم کی نرمی محسوس کرتا ہوا مدہوش ہو رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے چھوڑیں، بیوی ہو تم میری، اور تمہیں ہلکی سزا دے رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ہمیشہ مجھے بے چین کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس کی زبان دانتوں میں دبا لی۔ شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آصف نے اسے ہلکا سا دور کیا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ تم یہ محسوس نہیں کرتی، ویسے یہ بڑی غلطی ہے نا؟ مجھے تمہیں اس طرح بے چین کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ تمہاری یہ بے چینی دور کرنی چاہیے۔ لیکن آج وعدہ کرتا ہوں، آج تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اس کی قمیض میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے مضبوطی سے آصف کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ ابھی ہمارا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، اس لیے میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں تو آج ہی رخصتی کروانے کے لیے تیار ہوں، بس تم ایک بار حامی بھر لو۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی آپ کے ساتھ رخصت ہوں گی، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ کیونکہ آپ قاتل ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں جب بھی آپ سے محبت کرنے کی کوشش کرتی ہوں، جب بھی آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہوں، تو مجھے ان لوگوں کے چہرے یاد آ جاتے ہیں جن پر آپ نے کراس لگایا تھا اور جن کو آپ نے مارا تھا۔ اگر میں ان لوگوں کو نہ مارتا تو بہت سی لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی۔ آپ ہوتے کون ہیں دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ کرنے والے؟ وہ چیخی۔ میری جان، تمہیں ابھی آدھی بات پتہ چلی ہے اور ابھی ٹھیک وقت نہیں آیا۔ جب ٹھیک وقت آئے گا تو میں تمہیں ساری حقیقت بتا دوں گا۔ ابھی یہ انفارمیشن مجھے سیکرٹ رکھنی ہوگی۔ جائز بات ہے، اگر آپ بتائیں گے تو پولیس آپ کو پکڑ کر لے جائے گی۔ وہ پھولی ہوئی ناک کے ساتھ غصے سے بولی۔ ایک تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت ناراض ہو جاتی ہو، اور تم اس وقت اور بھی پیاری لگتی ہو جب اس طرح غصہ کرتی ہو۔ آپ مجھ سے دور ہو کر بات کیا کریں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی۔ میرے ہاتھ کو اس طرح پیچھے مت ہٹایا کرو، تم جانتی ہو یہ چیز مجھے غصہ دلاتی ہے۔ اسی وقت اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا تو اس کا سینئر آفیسر کا نمبر تھا۔ مشن کامیاب، آج قسمت مجھ پر مہربان ہے۔ اس نے بے اختیار اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں تو میری لاڈلی بیوی، تم کیا کہہ رہی تھی؟ میں ایک قاتل ہوں اور لوگوں کو بلا وجہ مارتا ہوں، اور اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ میں قاتل نہیں ہوں اور جس کسی کو بھی مارا ہے حق پر مارا ہے، تو پھر بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟
پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کسی کو مارنا ہی نہیں چاہیے۔ پہلے بتاؤ مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ اگر میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، اور پھر شادی کی راتوں میں میری ساری باتیں ماننی ہوگی۔ نہ میں تمہیں اعتراض کی اجازت دوں گی اور نہ تمہاری فضول پیشکش قبول کروں گی۔ بتاؤ کیا تمہیں یہ قبول ہے؟ وہ اس کی کمر کو ہاتھوں سے ملتے ہوئے بولا۔ میں اس بارے میں بعد میں سوچوں گی، پہلے آپ مجھے یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ وہ سب غلط ہے۔ اگر آپ نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی، میری جان، دھوکہ تو میں تمہیں مر کر بھی نہیں دوں گا۔ اگر تم نے دھوکہ دیا تو میرے لیے موت سے بہتر کوئی سزا نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے، جبکہ وہ بھی اس کی الماری کے قریب ہی کھڑی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں ڈالتے ہوئے جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ابیرہ زور سے پیچھے گر گئی۔ تمہاری بھابھی کو سوپ پلانے کے لیے لے جا رہا ہوں، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ منہ دھو کر رکھو اور گھر بیٹھو۔ اچھی لڑکیاں راتوں کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ سوپ پینے جانا۔ اس کو باتیں سناتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے جب اس نے اپنا کارٹ نورین کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اتنی تو پڑھی لکھی ہوگی کہ سمجھ جاؤ۔ نورین نے دیکھا وہ ایک افسر تھا، ایک سیکرٹ ایجنٹ۔ یہ جھوٹ ہے، میں نہیں مانتی۔ ٹھیک ہے میری جان، میرے پاس گواہ بھی موجود ہیں۔ پھر اسے ایک عورت کے گھر لے گیا۔ دراصل یہ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ طاہر نے آصف کی تصویر دکھائی تھی۔ وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ ارے آصف، تم بالکل ٹھیک وقت پر آئے ہو۔ آؤ بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ تم نے جس شخص کی تصویر پر کراس لگا دیکھا تھا، اس آدمی نے اس عورت کی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا کر مار دیا تھا۔ اس عورت نے جب نورین کو اپنی بیٹی کی تصویر دکھائی تو اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لیے سسکیاں دبانا مشکل ہو گیا۔ پھر اسے کافی لوگوں کے گھر لے گیا۔ کسی بیوہ کا جوان بیٹا مارا گیا تو کسی کی بیٹی کی عزت اس کی آنکھوں کے سامنے تار تار کی گئی۔ اور یہ سب میں نے خود نہیں کیا، بلکہ وہ پولیس کی جھڑپوں میں مارے گئے۔ میں نے آج تک کوئی مچھر بھی نہیں مارا، اور تم نے مجھ پر قتل کا الزام لگایا۔ تمہیں مجھ پر ذرا ترس کھانا چاہیے تھا۔ وہ دونوں واپسی پر گاڑی میں بیٹھے تھے۔ جب وہ شکوے شکایت کر رہا تھا، نورین کی ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی تھی۔ اس کے دل پر جو بوجھ تھا وہ ہٹ گیا تھا۔ اب وہ کافی حد تک پرسکون تھی، لیکن ان لوگوں کا غم اسے ابھی بھی ستا رہا تھا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ مجھے اپنے سینئر افسروں کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ اب انہوں نے آپ کو کیسے اجازت دے دی؟ کیونکہ میں نے یہ کام ہی چھوڑ دیا ہے جو کام مجھے مشکوک بناتا تھا اور مجھے میری ہی بیوی کی نظروں میں گرا دیتا تھا۔ وہ کام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ کام نہ چھوڑیں۔ اس دنیا میں جتنے بھی برے لوگ ہیں، آپ کا کام ہے انہیں ان کے انجام تک پہنچانا۔ وہ ایک دم پرجوش انداز میں بولی، لیکن اس طرح میری زندگی خطرے میں جا سکتی ہے، کیونکہ میرے دشمن بہت ہیں۔ کیا پتہ کل تمہیں میری موت کی اچانک خبر۔ اس نے جلدی سے آصف کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ اللہ نہ کرے، اور اگر آپ کو کچھ ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھر رونے لگی۔ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پھر یہ کام نہ کریں، کیونکہ میں آپ پر کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ تم مجھ سے بے حد نفرت کرتی تھی۔ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی تھی، بلکہ آپ سے چڑھتی تھی، کیونکہ آپ مجھے کچھ نہیں بتاتے تھے اور بے وجہ مجھ پر غصہ کرتے تھے، مجھ پر حکم چلاتے تھے۔ اور نہ ہی آپ باقی لوگوں کی طرح رومانٹک تھے۔ رومانس کا مطلب صرف چومنا نہیں، اس میں اپنے پارٹنر کو ڈیٹ پر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے پھل لائے جاتے ہیں، اس کو چھوٹے چھوٹے گفٹ دیے جاتے ہیں، اس کو اس کی اہمیت کا احساس دلایا جاتا ہے، اس کو گھمانے کے لیے اپنے ساتھ لے جایا جاتا ہے۔ جب میری سہیلیاں اپنے پارٹنر کے ساتھ بائکنگ پر جاتی ہیں تو مجھے بہت جلن ہوتی ہے، پھر وہ جلن کا غصہ یہاں اتارتی۔ یہ سن کر وہ کافی سنجیدہ ہو گیا۔ او آئی ایم ریئلی سوری۔
مجھے ان چیزوں کا اندازہ نہیں تھا۔ اصل میں تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی عورت نہیں آئی نا۔ پھر وہ لڑکی کون تھی جس کی بیٹی کی آپ نے جان بچائی؟ یار کم آن، اس لڑکی سے جلن مت ہو۔ آپ نے بلا شبہ اچھا کام کیا، لیکن خبردار، جو آپ نے اس لڑکی کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی، آج بھی وہ کیسے آپ کے ساتھ ہاتھ ملا رہی تھی؟ یار وہ کرسچن ہے اور اس کے یہاں یہ سب نارمل ہے۔ آپ تو مسلمان ہیں، آپ کو تو غیرت ہونی چاہیے۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ نے کیسے اس سے ہاتھ ملا لیا؟ مجھے تو سب سے پہلے آپ کے ہاتھ کاٹنے چاہیے۔ اب نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں سچ بتا کر میں نے اپنی ننھی جان پر ظلم کر دیا ہے۔ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، اب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، جلدی گھر چلیں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سوؤں گی۔ او ہیلو، سونا وونا کچھ نہیں، جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا تھا پہلے وہ وعدہ پورا کرو گی۔ میں نے رخصتی کا وعدہ کیا تھا اور رات رنگین کرنے کا نہیں، وہ بدو جواب دیتے ہوئے بولی۔ یا میرے اللہ، تم تو ایک دم بہت بے شرم ہو گئی ہو۔ اور ہاں، میری بھی ایک شرط ہے، جب تک آپ باقی لوگوں کی طرح رومانٹک نہیں ہو جاتے تب تک میں آپ سے رخصتی نہیں کروں گی۔ آپ ایڑی چوٹی کا زور کیوں نہ لگا لیں؟ رخصتی صرف اس وقت ہوگی جب بے اختیار اس نے گاڑی بریک لگائی۔ آصف نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کھینچا تو اس کی زبان کو بریک لگ گئی۔ وہ دل فریب انداز میں مسکرایا، تم بولتی ہوئی بہت پیاری لگتی ہو، لیکن جب اس طرح سہم کر خاموش ہوتی ہو تو مجھے اپنے دل کے مزید قریب معلوم ہوتی ہو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ کبھی زبردستی نہیں کروں گا اور نہ کوئی زیادتی کروں گا۔ جب تک تم رضامند نہیں ہو جاتی، مکمل طور پر مجھے اختیار نہیں دیتی، تب تک میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا، اور چاہے تم مجھے 1000 بار مائل کرو۔ یہ کہہ کر وہ پھر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ آج وہ اسے خود سے دور نہیں دھکیل رہی تھی اور نہ دھتکار رہی تھی۔ یہ آصف کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پہلے جو